کرتا ہوں جتنا کو میں نے جس انداز میں ان باتوں کا مطالعہ اور چیزیں میری نظر سے گزری ہیں۔ تو حضرات عزیز وقار، اب وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کیا گیا۔ جبریل نے اپنے آنے کا مدعا حضور کی بارگاہ میں پیش کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھے اور حضور حتیم شریف کے اندر تشریف لے آئے۔ حتیم کعبے کا یہ حصہ ہے، یہ کعبے کا حصہ ہے۔ اگر کوئی بندہ طواف کرتا ہے اور حتیم کے اندر سے کوئی شخص طواف کر لیتا ہے، اس کا طواف کا چکر مکمل نہیں ہوتا جب تک حتیم کے گرد سے جو ہے وہ بندہ چکر نہ لگائے۔ یہ کعبے کا حصہ ہے جو عمارت کے اندر نہیں آ سکا، عمارت سے باہر رکھا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ام المومنین، مومنوں کی ماں، صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی سیدہ عائشہ نے عرض کیا تھا حضور میں کعبے کے اندر نماز پڑھنا چاہتی ہوں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ہاتھ پکڑا اور حتیم کے اندر لا کے کھڑا کر دیا۔ فرمایا عائشہ یہ کعبے کا حصہ ہے، جو کوئی یہاں پہ نماز پڑھے گا وہ کعبے کے اندر ہی نماز ادا کرے گا۔ اس لیے معاملہ ہے حضور حتیم کعبہ کے اندر تشریف فرما ہوئے اور وہاں پر جبریل امین نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو ہے وہ شق صدر کیا۔ شق صدر کہتے ہیں سینہ مبارک کو چاک کرنا۔ حضور کا دل مبارک نکالا گیا اور جبریل جو جنت سے ایک تھال لے کر آئے تھے، اس کے اندر جنت کی میں سے سکینہ اور حکمت کی کچھ چیزیں تھیں جو حضور کے سینہ اطہر کے اندر ڈالی گئی۔ آب زمزم شریف سے جو ہے وہ اس کو دھویا گیا۔ اسی وجہ سے ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ کائنات کے پانیوں میں سب سے افضل ترین پانی وہ آب زمزم ہے۔ تو جو ہے وہ میرے قبلہ جب ہم بخاری شریف پڑھ رہے تھے تو قبلہ بابا جی حضور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ہمارے سامنے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ مولانا یہ ایک اختلاف ہے کہ کون سا پانی افضل ہے، آب حیات، آب کوثر جنت کے پانی افضل ہے یا آب زمزم افضل ہے؟ بابا جی فرماتے ہیں کہ میری تحقیق یہ کہتی ہے کہ آب زمزم افضل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جبریل باقی چیزیں جو ہیں وہ جنت سے لے کر آئے تھے لیکن پانی جنت سے لے کر نہیں آئے تھے، اور کائنات میں سب سے پاکیزہ جگہ وہ میرے مصطفیٰ کا سینہ پاک ہے۔ جب اس سینے کو دھونے کے لیے ضرورت تھی کہ سب سے پاکیزہ پانی لایا جاتا۔ اگر اس پانی سے پاکیزہ اور کوئی پانی ہوتا تو پھر وہ استعمال کیا جاتا، کیونکہ آج تو رات ہی انعامات کی تھی۔ جب باب زمزم کو استعمال کیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کے پانیوں میں آب زمزم افضل ترین پانی ہے۔ حضرات عزیز وقار، وہاں سے جو ہے وہ اس کی کیفیت معاملات المختصر جبریل امین کچھ اور فرشتوں کے ساتھ آئے ہیں، ایک سواری ان کے ساتھ ہے جس کو براق کہتے ہیں۔ اس کی نگاہ کا یہ عالم ہے کہ جہاں پہ اس کی نظر جاتی ہے وہاں پہ اس کا قدم پڑتا ہے۔ حضور سرکار اس کے اوپر سوار ہوئے اور پہلی منزل جہاں پہ سرکار کو روکا گیا وہ تھی، جبریل امین نے عرض کی حضور آپ رکیے، یہاں پہ 2 رکعت نفل ادا فرمائیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکے۔ بتایا گیا حضور یہ مدینہ ہے، یہ آپ کی ہجرت کی جگہ ہوگی، آپ اللہ کے حکم سے یہاں پر ہجرت کر کے تشریف لائیں گے۔ وہاں سے حضور سوار ہوئے اور اگلی منزل ایک جگہ پہ روکا گیا، کہا گیا یہ مدین کا علاقہ ہے، یہ اللہ کے پیغمبر سیدنا شعیب علیہ السلام کا علاقہ ہے۔ وہاں سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جگہ پہ روکا گیا جہاں پہ اللہ کے پیغمبر سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ساتھ ہم کلام ہوا کرتے تھے، اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے۔ اس جگہ پہ سرکار کو روکا گیا، حضور نے 2 رکعت نفل ادا فرمائے۔ پھر وہاں سے جو ہے وہ بیت اللہ لایا گیا جہاں پہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت با سعادت تھی۔ اگلی منزل جو تھی وہ بیت المقدس تھی۔ سبحان اللہ۔ بیت المقدس شریف کے اندر داخل ہوئے، وہاں پر اللہ کے پیغمبر اور رسول سارے کے سارے جمع ہیں۔ کل 7 صفیں جو ہے وہاں پر بنی ہوئی ہیں، 3 صفیں رسولوں کی تھی، 4 صفیں اللہ کے انبیاء کی تھی، یعنی سارے کے سارے جو ہے وہ رسول اگلا درجہ اور خاص درجہ ان میں ہوتا ہے۔ تو حضرات عزیز وقار مصلی امامت خالی تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین نے مصلی پر کھڑا کیا، حضور سرکار نے وہاں پر نماز پڑھائی۔ یہ جو ہے وہ سفر، اور پھر انبیاء نے کچھ خطابات کیے۔ اب وہاں پر ایک سیڑھی جو ہے وہ نمودار ہوئی جس کو معراج کہا جاتا ہے۔ حضور سرکار نے پہلا قدم اس سیڑھی پر رکھا تو سرکار جو ہے وہ پہلے
آسمان تک پہنچ چکے تھے. اب پہلے آسمان کا دروازہ کھولا گیا تو حضور سرکار کی ملاقات پہلے آسمان پر اللہ کے پیغمبر سیدنا آدم علیہ السلام کے ساتھ ہوئی. اور وہاں سے دوسرے آسمان پر حضور نے سفر شروع کیا. جب دوسرے آسمان پر پہنچے تو میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضور سرکار کی ملاقات اللہ کے دو پیغمبروں کے ساتھ ہوئی. اور ایک روایت کے مطابق ایک پیغمبر کے ساتھ ہوئی. وہ دو پیغمبر جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ حضور کی ملاقات ہوئی. وہاں سے سفر شروع ہوا اور جب سرکار تیسرے جو ہے وہ آسمان کی طرف روانہ ہوئے, تیسرے آسمان پر پہنچے تو اللہ کے پیغمبر سیدنا یوسف علیہ السلام سے حضور کو ملاقات کروائی گئی. اور وہاں سے حضور چوتھے آسمان کی طرف سرکار نے عروج فرمایا. میرے اور آپ کے کریم آقا جب چوتھے آسمان پر پہنچے تو اللہ کے پیغمبر سیدنا یوسف علیہ السلام ملاقات کے لیے منتظر تھے. حضور کی ملاقات جناب یوسف علیہ السلام سے ہوئی. وہاں سے حضور آگے گزرے اور جو ہے وہ پانچویں آسمان پر جب عروج فرمایا اور پانچویں آسمان میں جب داخل ہوئے تو وہاں پہ اللہ کے پیغمبر سیدنا ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اور وہاں سے حضور نے اگلا سفر شروع کیا. چھٹے آسمان پر پہنچے تو اللہ کے پیغمبر سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے میرے اور آپ کے کریم آقا کی ملاقات ہوئی. اور وہاں سے پھر اگلا سفر شروع ہوا. حضور ساتویں آسمان پر پہنچے تو اللہ کے پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ حضور کی ملاقات ہوئی. اب یہ آسمانوں کا سلسلہ ختم ہوا. اب اگلا مرحلہ جو تھا, یہاں سے سفر کرتے کرتے حضور سرکار نے سدرۃ المنتہا تک پہنچنا تھا. اب جبریل امین حضور کے ساتھ سدرۃ المنتہا تک پہنچے. سدرہ یہ ایک درخت ہے جس کو بیری کے پتوں کے ساتھ مشابہت دی گئی, اس کے پتوں کو, اور وہ جو ہے وہاں پر ایک درخت ہے. اللہ اس کی کیفیت کو بہتر جانتا ہے. وہاں پر منتہا کہتے ہیں کسی جگہ کی انتہا کو. وہاں پر چیزوں کا جو ہے وہ بالکل اللہ تعالیٰ کے فرشتے دو طرح کے ہیں. کچھ فرشتے عرش الہی سے احکام لاتے ہیں اور سدرہ تک آ کر رک جاتے ہیں, اور کچھ زمین سے جاتے ہیں اور جا کر جو ہے وہاں پر جو ہے وہ ان سے احکام لیتے ہیں. تو فرشتوں کے ملاقات اوپر والے یہاں پر آ کر رکتے ہیں اور نیچے والے وہاں پر جا کر نکلتے ہیں. اور جو رکنے کی جگہ ہے اس کو منتہا کہتے ہیں, اس لیے اس جگہ کا نام سدرۃ المنتہا ہے کہ وہ فرشتوں کی ملاقات کی جگہ تھی. وہاں پہ فرشتوں نے حضور کی زیارت بھی کی اور جو ہے وہ کافی تعداد کے اندر اللہ کے فرشتے حضور کی زیارت کے لیے جمع تھے. اور وہاں سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اگلا سفر تھا وہ عرش اولیٰ تک تھا. حضور اللہ کے عرش تک پہنچے اور پھر وہاں سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لا مکان تک پہنچایا گیا. جنت کی زیارت ہوئی, کچھ اور نشانیاں دکھائی گئی, اور یہ سفر طے کرنے کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو حالات جہاں پہ چھوڑ کے گئے تھے وہیں سے دوبارہ نظام شروع ہے. وہی پانی کی کیفیت ہے, وہی دروازے کی کیفیت ہے, وہی بستر کی کیفیت ہے. یہ حضور سرکار کا واقعہ معراج تھا جو مختصر, اور وہاں پر جو ہے وہ اہل سنت کے عقیدے کے مطابق جس کی تائید حضور سرکار کے بہت سارے صحابہ نے کی, اور ان صحابہ کی تعداد بہت زیادہ ہے جنہوں نے اس بات کی گواہی دی کہ معراج کی رات میرے اور آپ کے کریم آقا نے اللہ کا دیدار کیا. حضور سرکار کو یہ اہل سنت کا نظریہ ہے. اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے دیدار کا انکار کیا, علماء نے بڑے خوبصورت انداز میں ان کے ان احادیث کا جو ہے اور قرآن کی آیات پر سے جو انہوں نے استدلال کیا اس کے جوابات دیے ہیں. الحمدللہ ہم اہل سنت ہیں, ہم اپنے عقیدے اپنے نظریے کے ذمہ دار ہیں. ہمارے علماء کی تحقیق یہ ہے کہ معراج کی رات حضور کے صحابہ کی گواہیوں کے مطابق حضور نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا. یہ اہل سنت کا ایک جو ہے وہ نظریہ ہے. المختصر یہ سب سے بڑا انعام تھا اور سرکار وہاں سے واپس تشریف لائے. اب معراج کے حوالہ سے چند ایک باتیں, یہ تو مختصراً معراج کا واقعہ آپ کے سامنے عرض کرنا مقصود تھا. اب آئیے یہ معراج شریف ہوا کیوں, ضرورت کیوں پیش آئی. اب اصل چیزیں یہ غور کرنے والی ہیں. تو پہلی بات یہ ذہن کے اندر رکھیے, اللہ کے جتنے بھی پیغمبر آئے اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام نبیوں کو
ان کے ادوار ان کے زمانوں کے تقاضوں کے مطابق معجزات دے کر اپنے نبی کو اللہ نے زمانے میں ہر لحاظ سے بلند رکھا. ٹھیک ہے. مثلا اللہ کے پیغمبر سیدنا داؤد علیہ السلام کا جب زمانہ تھا تو لوہے کی صنعت یہ بڑے عروج پر تھی اور لوگ لوہے کو پگھلا کر اس سے مختلف قسم کی چیزیں بنایا کرتے تھے اور بڑی عروج پہ تھی یہ لوہے کی صنعت. اس دور میں اللہ نے اپنے پیغمبر کو یہ معجزہ عطا کیا کہ لوگ لوہے کو پگھلا کر اس سے چیزیں بناتے ہیں. اللہ کا پیغمبر سخت سے سخت لوہے کو ہاتھ لگاتا ہے, اللہ اس لوہے کو نرم کر دیتا ہے. جیسے ہم موم کو موڑ کر جو چاہتے ہیں بنا لیتے ہیں, جناب سیدنا داؤد علیہ السلام جو چاہتے ہیں لوہے کو ہاتھ لگاتے ہیں, اللہ لوہے کو نرم کر دیتا ہے, اس سے جو چاہتے ہیں آپ بنا دیتے ہیں. سبحان اللہ. یہ اللہ کے پیغمبر سیدنا داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالی نے اس طرح ان تمام لوگوں پر فوقیت معجزے کے اعتبار سے عطا فرمائی. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا جب دور مبارک آیا تو وہ دور, اس دور کے اندر یہ جادوگری بڑے عروج پر تھی اور لوگ جادو کو ایک کمال سمجھا جاتا تھا. اور قرآن اس بات کے اوپر گواہ ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون جو لایا تھا وہ جادوگروں کو لے کے آیا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جادو کو ایک بڑی اہمیت اس دور کے اندر حاضر تھی. اب ضروری تھا اللہ اپنے پیغمبر کو ایسا معجزہ عطا کرے کہ جہاں پہ جادوگروں کے جادو بھی جواب دے جائے اور ان کو پیغمبر کی شان ماننے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ رہے. انہوں نے اپنی رسیاں ڈالی تھی جو سانپ بنی, اللہ کے پیغمبر نے عصا ڈالا تھا جو بڑا اژدہا نظر آیا اور اس نے ان ساری رسیوں کو نکل لیا. اللہ کے پیغمبر نے پکڑا, وہ عصا کا عصا تھا. قرآن کہتا ہے وہ جتنے جادوگر تھے وہ مجبور ہو گئے کہ جناب موسیٰ کا کلمہ پڑھ لیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کلمے کو پڑھ کے وہ مسلمان ہو جائے. اس دور کے تقاضوں کے مطابق اللہ نے اس طرح اپنے پیغمبر کو عروج عطا فرمائے. جناب عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے تو اس دور کے اندر یہ جو کوڑ ہے, برس کی بیماری, یہ بڑی عروج پر تھی اور یہ لا علاج تھا. اس کا کوئی علاج نہیں تھا کسی حکیم کے پاس, اور لوگ اس علاج کے لیے کتنی کوششیں کرتے تھے. ان حالات کے اندر اللہ نے اپنے پیغمبر کو یہ شان عطا کی. قرآن بھی کہتا ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام اعلان کرتے ہیں تم کوڑی کو, برس والے کو میرے پاس لاؤ, میں اس کو ہاتھ لگاؤں گا, اللہ اس کو شفا عطا فرمائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جو کام ڈاکٹر اور اس وقت کے حاذق اور حکیم نہیں کر سکتے تھے, اللہ نے اپنے پیغمبر کے ہاتھ سے وہ معجزے کا ظہور فرما دیا. مادرزاد اندھے کو لایا جاتا, اللہ کے پیغمبر اس کی آنکھوں پہ ہاتھ لگاتے, اللہ اس کو شفا عطا فرما دیتا. سبحان اللہ. اچھا, اب یہ سوال یہ تھا, ہر پیغمبر آیا تو پیغمبر کا دور محدود تھا, وقت محدود تھا. پیغمبر دنیا سے رخصت ہوئے, ان کا معجزہ بھی ساتھ ہی چلا گیا. ایسا ہے یا نہیں؟ پیغمبر گئے, ان کا معجزہ بھی. اب کسی پیغمبر کا کوئی معجزہ باقی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ سارے کے سارے ایک خاص وقت تک آئے تھے. جب حضور تشریف لے آئے, میرے اور آپ کے کریم آقا کی ولادت باسعادت ہو گئی اور حضور نے اعلان نبوت فرما دیا, تو میرے بھائی اب ضروری تھا کہ پہلے پیغمبر آتے تھے تو ایک خاص وقت کے لیے, ایک خاص ٹائم کے لیے. جب وقت پورا ہوا, پیغمبر بھی دنیا سے رخصت ہوا, ساتھ اس کا معجزہ بھی چلا گیا. لیکن حضور نے ظاہری اعتبار سے تو جانا تھا, لیکن میرے نبی کا زمانہ قیامت تک باقی رہنا تھا. حضور سرکار کو اللہ نے خاتم النبیین بنا کے بھیجا تھا اور اللہ نے حضور سرکار کے سر پر ختم نبوت کا تاج پہنا کر بھیجا تھا. اب قیامت تک اور کوئی پیغمبر تو آنا نہیں تھا. جب میرے اور آپ کے کریم آقا دنیا میں جلوہ گر تھے, ظاہری اعتبار سے جنہوں نے حضور کو دیکھا,
جن کو ہم صحابہ کہتے ہیں، وہ بھی کہتے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، حضور اللہ کے رسول ہیں، یعنی یہ زمانہ میرے مصطفیٰ کا ہے۔ سرکار دنیا سے رخصت ہوئے، صحابہ گئے، تابعین کا دور آیا، وہ بھی کہتے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اور تابعین کا دور آیا، تبع تابعین کا دور آیا، ائمہ مجتہدین کا دور آیا، وقت گزرتا گیا، 14 صدیاں گزر گئیں۔ 1443 ہجری کے اندر آج اس مسجد کے اندر میں اور آپ بیٹھے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ ہم قبروں میں چلے جائیں گے، قیامت تک جتنی نسلیں آئیں گی ہر ایک کہے گا حضور اللہ کے رسول ہیں۔ جب حضور سرکار اللہ کے رسول ہیں تو تقاضا تھا کہ حضور بشری تقاضوں کے مطابق اپنی ظاہری حیات کے ساتھ چلے گئے، لیکن محبوب کے کچھ معجزات کو قائم رکھا جائے۔ جیسے نبی کی نبوت کا لوگوں کو یقین ہوگا، اسی طرح حضور کے معجزات کا بھی لوگوں کو یقین ہوگا۔ اب رب ذوالجلال نے پہلا معجزہ حضور کو جو عطا کیا وہ اللہ کا قرآن ہے۔ اب قیامت تک محققین، مدققین، بڑے بڑے ادباء، بڑے بڑے شعراء، بڑے بڑے لوگ آئیں گے، علم و حکمت والی باتیں کرنے والے آئیں گے، کمال کی کمال جو ہے وہ سائنس کی ریسرچ اور ان کی باتیں عروج پر پہنچیں گی، لیکن کوئی جس علم پہ بھی جائے گا وہ جب بھی قرآن کی طرف دیکھے گا اللہ کا قرآن ہر دور میں بلند نظر آئے گا، اللہ کا قرآن ہر دور میں اعلیٰ نظر آئے گا، اور قیامت تک قرآن کی حقیقت، قرآن کے معاملات، قرآن کی زبان، قرآن کا انداز بیان اور قرآن میں بیان کی گئی باتوں کا لوگ مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ ہاں، جو کوئی قرآن کے اندر ریسرچ کرے گا، غور و فکر کرے گا، اسے اپنا علم کم نظر آئے گا، اور 14 صدیاں پہلے جو اللہ کا قرآن محبوب پہ نازل ہوا وہ اگر تعصب کی عینک اتار کے دیکھے گا اسے ہر دور میں قرآن ہی سچا نظر آئے گا۔ نہ اس دور کے لوگ قرآن کا مقابلہ کر سکے، نہ ان کے بعد والے کر سکے، بڑی کوششیں ہوئیں، نہ آج کے دور کے ٹیکنالوجی عروج پر ہے، لیکن اللہ کے قرآن کا مقابلہ کوئی کر سکتا نہیں، یہ حضور کا۔ اب دوسری چیز یہ تھی کہ ہر پیغمبر کے دور میں جس چیز کی ضرورت تھی اس کے مطابق معجزہ دیا گیا۔ میں نے آپ کے سامنے وہ عرض کر دیا، جب حضور آئے تو یہ مادی ترقی کا دور تھا، انسان عروج پہ جانا چاہتا تھا، انسان ٹیکنالوجی اختیار کرنا چاہتا تھا، تو پہلے زمانے کے اندر پیدل سفر تھے، پھر سواریوں کو استعمال کیا، پھر ان کے آگے بڑھتے گئے، پھر انسان کو اللہ نے عقل دی، ایندھن ایجاد ہوا، اور اس ایندھن کے ذریعہ سے پھر انسان نے مختلف چیزیں جو ہیں وہ بنائی، اور ان چیزوں کے ذریعہ سے سفر کے اندر اس کو آسانیاں پیدا ہوئیں۔ سائنس نے نئی نئی چیزیں جو ہیں وہ ایجاد کی، جو مہینوں کے سفر تھے وہ سمٹ کر دنوں کے اندر، دنوں کے سفر گھنٹوں کے اندر، گھنٹوں کے سفر جو ہے وہ منٹوں کے اندر اور سیکنڈوں کے اندر سمٹ گئے۔ بندہ جو پہلے اتنی باتیں تھی اب چند جو ہے وہ چیزوں کے اندر چیزوں کو سمو دیا گیا۔ اب قیامت تک انسان سائنس کے لحاظ سے، ٹیکنالوجی کے لحاظ سے عروج پر جائے گا۔ اب ضروری تھا کہ اس دور میں اپنے نبی کو کوئی ایسا معجزہ عطا کر دیا جائے کہ سائنس جس عروج پہ بھی پہنچ جائے حضور کے اس معجزے کا مقابلہ نہ کر سکے۔ لوگ کہیں ہم اتنی ترقی کے اوپر پہنچ چکے ہیں تو ہر دور میں مصطفیٰ کا غلام اٹھ کے کہے تمہاری سائنس یہ کہتی ہے، ہمارے نبی کا معجزہ یہ کہتا ہے۔ آؤ تو صحیح، ذرا تم اسباب کو اس طرح استعمال کر کے اپنے عروج کی باتیں کرتے ہو۔ میرے نبی نے معراج کی رات بتا دیا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات، اور زمانے کو پھر چارہ نہیں ہوگا کہ اللہ کی توحید کو مان لے اور زمانہ اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کر کے رب کے سامنے جھک جائے۔ یہ ساری باتیں اللہ کی توحید کو منوانے کے لیے ہیں، یہ ان میں ایک سفر معراج بھی ہے۔ آئیے ذرا اس لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سفر معراج کس انداز میں عروج پر تھا، سائنس جس جو ہے وہ عروج پہ پہنچی،
तेज से तेज सवारियां बना दी गई जो फजा के अंदर खला के अंदर मुख्तलिफ सैयारों तक पहुंची। लेकिन मेरे आका जो सफ़र करके आए, जहाँ पे खला भी नहीं, जहाँ पे फजा भी नहीं, जहाँ पे मकान भी नहीं, हत्ता कि मेरे मुस्तफ़ा जहाँ पे मकान की हद भी ख़त्म हो जाती है और लामकान शुरू हो जाता है, वहाँ पर रब अपने महबूब को ले भी गया और वहाँ से वापस भी आ गए। ये इतना बड़ा कमाल है। पहले लोगों को परेशानी हुई और उन्होंने इसका इनकार किया। काफिर ने जब साइंस में ये रिसर्च की तो उसने कहा हाँ ऐसा मुमकिन है कि ये जो स्पेस और ये जो टाइम का सिलसिला है, इसमें अगर किसी बंदे को बाहर निकाल दिया जाए उसके मामलात, और वो जो आइंस्टाइन ने बाद के अंदर जाकर बातें साबित की, वो अगर किसी पर सच्ची साबित होती है वो मेरे मुस्तफ़ा के वाक़े मिराज के ऊपर साबित। अब हज़रत से बुखार, अब ये जो हुजूर को अल्लाह ताला ने जो ताकत अता की, क्योंकि मैंने सीधा सीधा बातें आप हज़रात की बारगाह में मिराज शरीफ के सिलसिला में अर्ज़ करना है और मुझे वापस भी मस्जिद के अंदर एक मुसर महफिल पाक वहाँ पे भी हो रही है और मस्जिद में भी पहुँचना है। हज़रात से बुखार, अब पहली बात तो ये देखिए कि आज मैं और आप सफ़र करते हैं तो हम सवारी पर बैठे हों तो सवारी की कैपेसिटी और उसकी रफ्तार जितनी तेज होगी ना, उसी के मुताबिक एहतियाती तदाबीर होंगी। बंदे का जिससे मुकाबला नहीं कर सकता। मसलन जो लोग जहाज में सफर करते हैं, पहले तो जहाज का जो स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, उसकी जो बॉडी तैयार की जाती है, वो इस अंदाज में होती है कि हवा जितनी मर्जी तेज हो जाए, हवा का दबाव जिस कदर भी बढ़े, वो इसको नुकसान ना पहुंचा सके। और उसकी बड़ी वजह, उसके अंदर हवा डायरेक्ट दाखिल नहीं होने दी जाती और ऑक्सीजन के माहौल को जो है वो बहाल रखने के लिए वो बड़ी टेक्निक और बड़े मामलात जो हैं वो करते हैं। अब जरा गौर कीजिए कि आज एक जहाज के अंदर डायरेक्ट जो हवा पूरी जो है वो तेज रफ्तारी के साथ जा रहा होता है, अगर हवा को ना रोका जाए तो वो हवा लोगों के भी और उस जहाज के परखचे उड़ा के रख दे। ठीक है, अब हुजूर सरकार के लिए जो सवारी ली गई उसको कहते हैं बुराक। बुराक बर्क से है, वो बिजली की तरह तेज थी और उसकी कैफियत यह थी कि जहाँ पे उसकी निगाह जाती थी वहाँ पे उसका कदम जाता था। आप और मैं अगर निगाह उठाएं, हमारी निगाह कहाँ तक जाती है? जहाँ पे निगाह की इंतहा होती है, तो अब उसकी निगाह का आलम क्या होगा? वो वहाँ पे कदम रखता है। अब वो कितनी तेज रफ्तारी के साथ जो है वो जा रहा था। आज हम ट्रेन में बैठे हों या किसी सवारी तेज रफ्तार सवारी पे बैठे हों, हमें पता नहीं चलता कि बाहर कौन खड़ा था, कैसे खड़ा था, हम किससे पास के गुजरे हैं। ये तो मेरे और आपके करीम आका की निगाह का आलम है। हुजूर बुराक पे बैठे सिर्फ ज़ाहिरी चीज़ों को नहीं देख रहे थे, मेरे मुस्तफ़ा जैसे ऊपर देख रहे थे ऐसे ही ज़मीन के अंदर देख रहे थे, और सिर्फ आलम दुनिया में नहीं देख रहे थे, आलम बरज़ख में भी देख रहे थे। मेरे और आपके करीम आका जब गुजरे हैं तो हुजूर का फरमान है, फरमाया जब मैं बुराक पर बैठा मिराज की रात गुजर रहा था, मेरी निगाह पड़ी, अल्लाह के पैगंबर सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम अपनी मस्जिद अपनी कब्र के अंदर खड़े थे। वहुवा कायमुन युसल्ली, फरमाया वो खड़े थे और जो है वो सलात अदा फरमा रहे थे। सुभान अल्लाह। सलात के कई माने किए जा सकते हैं, वो नमाज भी हो सकती है, वो हुजूर की बारगाह में दुरूद भी हो सकता है, उसकी जो भी कैफियत थी। अल मुख्तसर कि अब हुजूर की निगाह का आलम देखिए। और फिर अगली बात जो आप हज़रात के सामने अर्ज करना मकसूद है वो ये है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर सरकार को अल्लाह ताला ने उस रात में सरकार को अल्लाह ने सैर करवाई है। और जब सैर करवाई जाती है तो उसके साथ कोई ना कोई मामल होता है। और हुजूर सरकार जब सैर के लिए गए हैं तो आज मुस्तफ़ा करीम जो अल्लाह ने हुजूर को ताकतें अता की है, उन ताकतों का इजहार नहीं फरमाया। अगर हुजूर सरकार अपनी ताकतें जो अल्लाह ने मुस्तफ़ा को अता की हैं, अगर उनका हुजूर इजहार फरमाते तो फिर तो ये सफर और भी थोड़ा रह जाना था। ये और भी देखिए वो कैसे हजरत जी वकार
نبی کریم علیہ السلام جب تشریف لے گئے، حضور معراج کی رات براق کے اوپر سوار ہے. پہلے مرحلے میں نے آپ کو جو ہے وہ آپ کے سامنے عرض کیا کہ حضور گزرے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس. تو پہلے آسمان حضور جب گزرے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کہاں پہ تھے؟ اپنی قبر پر. جب حضور بیت المقدس میں پہنچے ہیں تو اول سے آخر سارے پیغمبر وہاں پہ جمع تھے یا نہیں؟ ان میں موسیٰ علیہ السلام تھے یا نہیں؟ اب وہ پہلے آئے یا بعد میں آئے؟ یہ تو نہیں ہے کہ جیسے ہمارے جنازے کے وقت ہوتا ہے کہ سویا یا کھویا ہے، دو بندے پیچھے اوندے پہنے. اب یہ تو کیفیت نہیں تھی. حدیث پاک میں ہے سارے پیغمبر آ چکے تھے، ان سب میں جناب موسیٰ بھی موجود تھے. سبحان اللہ. سبھی موجود تھے. براق بعد میں پہنچا ہے، جناب موسیٰ پہلے پہنچے ہیں. اور پھر حضرات ذوالفقار پھر سرکار نے اگلا سفر شروع کیا ہے، چھٹے آسمان پہ پہنچے ہیں. موسیٰ وہاں پہ بھی موجود ہے، حضرت موسیٰ وہاں پہ بھی موجود ہیں. اب یا تو پھر جو ہے وہ اس کو کس انداز میں دیکھیں گے کہ اگر جناب موسیٰ کی طاقت کا اور دوسرے پیغمبروں کی طاقت کا یہ عالم ہے، اللہ ان کو یہ طاقت دیتا ہے کہ حضور سرکار کے سواری سے پہلے وہ اپنی اپنی جگہ پہ واپس پہنچ جاتے ہیں. اگر ان کی یہ کیفیت ہے تو پھر مصطفیٰ کی کیفیت کا عالم کیا ہوگا، حضور کی طاقتوں کا انداز کیا ہوگا. اب ایک نقطہ یہ سمجھیں. دوسرا نقطہ، حضور معراج پر تشریف لے گئے، اللہ کے پیغمبر وہاں پہ موجود ہیں، اولین و آخرین، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے پیغمبر وہاں پر موجود ہیں. اب مصلی امامت خالی ہے. ظاہری اعتبار سے دیکھا جائے آدم علیہ السلام پہلے ہیں، نوح علیہ السلام پہلے ہیں، یا جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہے وہ پہلے ہیں، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، سارے پیغمبر پہلے ہیں. حضور کو مصلی پہ کھڑا کیا گیا. اب ایک اصول ہے اور یہ ہمیں بات بہت اعلیٰ طریقے سے اپنے نبی کی عظمت سمجھاتی ہے. کس انداز میں؟ حکم یہ ہے کہ جب سارے ہی عظمتوں والے، شانوں والے، رفتوں والے لوگ کسی جگہ پہ جمع ہوں اور نماز پڑھنی پڑ جائے تو پھر ان کے اندر بھی شریعت نے کچھ معیارات مقرر کیے. بندے سارے عظمت والے ہیں، بندے سارے شان والے ہیں، بندے سارے مقام والے ہیں. نماز کا ٹائم ہو گیا، مصلی خالی ہے. بھائی نماز کے لیے کس کو کھڑا کیا جائے؟ کون کھڑا ہوگا نماز کے لیے؟ تو حضرات ذوالفقار پہلا حکم شرع کا یہ ہے، ان میں بندے سارے قابل ہیں، بندے سارے عزت والے ہیں، کسی ایک کا بھی مقام کم نہیں ہے. ہر ایک اپنے اپنے لحاظ سے چمکتا دمکتا چاند اور ستارہ ہے، ہر ایک بڑی شان والا ہے. لیکن دیکھو ان میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ ان میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ جو سب سے زیادہ علم والا ہو اس کو مصلی پہ کھڑا کیا جائے. تو مصلی پہ کون کھڑے ہیں؟ میرے مصطفیٰ کھڑے ہیں. آدم بڑے علم والے. فرمایا آدم کے علم کی بات تو کیا ہے کہ اللہ نے ہر چیز کے نام جناب آدم کو سکھائے، اور انسانیت کی پہلی فوقیت اللہ نے فرشتوں پر جس کو فوقیت دی وہ آدم علیہ السلام تھے نا. کہ جب جو ہے وہ فرشتے بھی جب عاجز آ گئے تو جو نام بتائے، اور اللہ نے علم کی وجہ سے ان فرشتوں پر بھی جناب آدم کو فوقیت عطا فرمائی. اور پھر اتنے علم والے لوگ موجود ہیں اور ان میں حضور کا کھڑا ہونا اس بات کی تصدیق تھا. قرآن نے کہا تھا کہ یہ جو کتاب لے کے محبوب آیا ہے، یہ جو اللہ کا قرآن ہے، یہ پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ عالم تو وہ بھی ہیں، کتابیں ان کے پاس بھی تھیں، صحیفے ان کے پاس بھی تھے، لیکن جو یہ لے کر آیا ہے وہ ان سب کی تصدیق کرنے والا ہے. لہذا عزت علم کے لحاظ سے بھی یہی اشرف اور اعلیٰ ہے. یہ تقاضا تھا کہ آج سارے پیغمبروں کو جمع کیا جائے. اگر آج کے لحاظ سے کوئی مصلی پہ کھڑا ہونے کے قابل ہے تو وہ آمنہ کا لال ہے، اور اسی کو مصلی کے اوپر کھڑا کیا جائے، اسی کو کھڑا کیا جائے مصلی کے اوپر. اچھا جناب، اگر سارے علم والے ہوں، اگر سارے ہی علم والے ہوں تو پھر مصلی پہ کون کھڑا ہوگا؟ علماء کہتے ہیں اگر علم کے لحاظ سے بھی ہر ایک اپنے لحاظ سے بہت بڑا ہو
تو پھر دیکھو ان میں سے اللہ کی کتاب کون سونی پڑھتا ہے، اللہ کی کتاب کون سونی پڑھتا ہے۔ زبان کے اندر جو ہے اللہ نے چاشنی کس کی زبان کے اندر رکھی ہے، اور قرآن اور کتاب اللہ کی کون پڑھتا ہے۔ اب کتابیں تو تورات بھی کتاب ہے، زبور بھی کتاب ہے، انجیل بھی کتاب ہے، صحف بھی جو پہلے پیغمبروں کو دیے وہ بھی کتابیں ہیں۔ تو میرے بھائی حضور کو مصلی پہ کھڑا کیا گیا۔ اب یہ اس بات کا اعلان تھا، ذرا سوچئے کہ کتاب کا علم ہونا اور بات ہے، کتاب کو پڑھنا اور بات ہے۔ علم کے لحاظ سے بھی آمنہ کا لال رفعت و بلندی والا ہے، اور پڑھنے کے لحاظ سے اب ذرا پڑھنے کی کیفیت کو سمجھیے گا۔ ان پڑھنے والوں میں، جو کتاب پڑھنے والوں میں ایک بندہ ایسا کھڑا ہے کہ جب خوش الہانی سے اللہ کی کتاب پڑھتا ہے، چلتے پانی بھی رک جاتے ہیں، فضا کے اندر پرندے بھی رک جاتے ہیں، اور پہاڑ بھی ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ یعنی انسان تو انسان رہے جس کے ذکر کی کتاب پڑھنے کی کیفیت یہ ہے، جب اس کے لبوں سے اللہ کی کتاب کا جو ہے وہ ادائیگی، الفاظ کی ادائیگی ہوتی ہے، تو انسان رہے، چرند پرند پہاڑ پتھر بھی وہ اس کی آواز کو سن کر اپنی کیفیتیں بدلتے ہیں، اور اس کی آواز کے اثرات ان کے اوپر ہوتے ہیں۔ اللہ نے کتنی سونی آواز دی ہوگی جناب داؤد علیہ السلام کو، اور جب وہ ایک خوش الہانی سے کتاب پڑھنے والا بھی پیچھے ہے اور قرآن پڑھنے والا آگے مصطفیٰ ہے، تو معلوم چلا اللہ نے اگر کسی کی زبان میں چاشنی رکھی تھی تو وہ بھی میرے اور آپ کے کریم آقا کی زبان میں۔ اللہ نے اگر کسی کی زبان میں چاشنی رکھی تھی تو وہ بھی میرے اور آپ کے کریم آقا کی زبان پاک کے اندر چاشنی رکھی تھی۔ تو میرے بھائی اب اسی کیفیت کو اور سمجھئے، کہتے ہیں کہ جب کتاب پڑھنے والے بھی سارے ہی اعلیٰ ہوں، عرفہ ہوں، اور سارے عزتوں والے ہوں کتاب پڑھنے والے، تو پھر دیکھو ان میں سونا کون ہے، پھر دیکھو کہ ان میں حسن والا کون ہے، حسن کی کیفیت کس سی ہے۔ حضرات عزیز وقار، حضور سرکار کا مصلی کے اوپر کھڑا ہونا یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ جہاں پہ جناب یوسف علیہ السلام جیسے سونے بھی موجود ہوں۔ میرے خیال میں یہ بچے آپ بہت تانگ کریں گے، یا تو ان کے استاد موجود ہیں۔ بس بیٹا یہ چند منٹ ہے، مہربانی کریں آپ بات سن لیں گے۔ سیانے بندے بہ جو بچے کے نام سیاح بچہ بندہ بہ جائے، آواز کی بس بیٹا یہ چند منٹ اور برداشت کریں، میں بس بات سننے کے لیے۔ حضرات عزیز وقار، اب وہ کیفیت سمجھیے، کہتے ہیں کہ پھر دیکھو کہ ان میں حسن والا کون ہے۔ جہاں پہ یوسف علیہ السلام جیسے حسین بھی کھڑے ہوں، جو اپنے زمانے کے لحاظ سے حسن کی کیا کیفیتیں اور کیا باتیں تھیں، اور ان سے آگے بھی مصطفیٰ کو کھڑا کیا جائے تو معلوم یہ ہوتا ہے کائنات کے سارے حسن اگر سمیٹ بھی لیے جائیں تو وہ مصطفیٰ کے چہرے کی خیرات بنتے ہیں۔ کیا ہے وہ مصطفیٰ کریم کے۔ اور پھر علماء فرماتے ہیں کہ جب یہ بھی ساری کیفیتیں ہوں اور یہ بھی سارے معاملات ہوں تو پھر دیکھو ان میں عمر والا کون ہے، سب سے زیادہ عمر کس کی ہے۔ تو ذرا غور کرو، عمر کے لحاظ سے تو آدم علیہ السلام بھی موجود ہے، عمر کی کیفیت کے لحاظ سے تو نوح علیہ السلام بھی موجود ہے، لیکن اس کیفیت میں میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور سرکار کا خطاب فرمانا اور حضور کا مصلی کے اوپر کھڑا ہونا، یہ اس بات کی تنبیہ ہے۔ باقی سارے پیغمبر ظاہر کے اعتبار سے تو پہلے آئے ہیں، عمر اور تخلیق کے اعتبار سے آمنہ کا لال ہی پہلے ہے، عمر کے لحاظ سے بھی حضور ہی پہلے ہیں۔ یہ مختلف پہلو ہیں جو حضور کی عظمت اور شان کو اجاگر کرتے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی، جس نے سیر کروائی اپنے عبد خاص کو، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی
تاکہ الذی بارکنا حولہ، مسجد اقصی وہ ہے جس کے گرد اللہ نے برکتیں رکھی ہیں۔ اب مسجد اقصی کے گرد برکتوں کے دو معنی علماء نے لکھے ہیں۔ پہلا معنی وہ ظاہری اعتبار سے کہ ہر لحاظ سے خوبصورت جگہ، خوبصورت چیزیں، خوبصورت باغات، خوبصورت جو دنیا کی جو ہے چیزیں اللہ نے اس کے ارد گرد رکھی جس سے لوگوں کو نفع ہوتا تھا۔ اور دوسرا روحانی اعتبار سے ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، کئی ہزار اللہ کے پیغمبر مسجد اقصی کے ارد گرد ہیں، اور جہاں پہ اللہ والا ظاہر میں موجود ہو یا قبر کے لحاظ سے موجود ہو وہاں پہ اللہ کی رحمتیں بھی برستی ہیں، اللہ کی برکتیں بھی برستی ہیں۔ تو میرے بھائی جس مسجد کے قریب اللہ کے نبی آباد ہے وہ مسجد کے ارد گرد جگہ برکتوں والی ہے، تو وہ مسجد خود کتنی برکتوں والی ہوگی، وہ مسجد خود کتنی برکتوں والی ہوگی۔ تو فرمایا الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم دکھائیں اپنے اس پیغمبر کو، اپنے اس عبد خاص کو کیا، اپنی نشانیاں۔ اب ہو سکتا ہے کہ معراج کا کوئی انکار کر سکتا تھا، کسی کے ذہن میں آ سکتا تھا یہ کیسے ممکن ہو گیا، سوال تھا نا، اور یہی کافروں کے ذہن میں آیا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہو گیا۔ اللہ نے لفظ سبحان استعمال کر کے ساری باتیں ختم کر دیں کہ اس کا ایک ہی معنی پاک ہے۔ آپ جو بھی جس سمت بھی جائیں، جو بھی کمزوری کی بات آپ کے ذہن میں آئے، تو اگر حضور دعویٰ کرتے کہ میں خود گیا ہوں تو لوگ کہہ سکتے تھے، اللہ کہتا ہے میرے نبی نے تو یہ دعویٰ کیا ہی نہیں، میں لے کر گیا ہوں، پہلے میری ذات کی طرف دیکھو، کیا میں یہ سب کچھ کر سکتا ہوں یا نہیں؟ تو ہر ایک کہے گا اللہ تو کر سکتا ہے، اگر اللہ کر سکتا ہے تو پھر وہ اس انداز میں اپنے نبی کو معراج پہ لے جا بھی سکتا ہے، وہاں سے واپس لا بھی سکتا ہے۔ یہ ایک جملہ ساری باتوں کو جو ہے وہ اپنے اندر سموئے ہوئے۔ فرمایا الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنی نشانیاں، اور پھر نشانیاں اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں جو ہیں وہ اپنے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائیں، جن میں سب سے بڑا، اور پھر ایک اور بھی بات ہے، ہمارے علماء نے اس بات کی صحابہ کرام اور ان صحابہ کی تعداد کافی زیادہ ہے جنہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ حضور نے معراج کی رات جو ہے وہ اللہ کا دیدار کیا ہے۔ معراج اور پیغمبروں کو ڈوبا ہے لیکن اس کی کیفیت مختلف تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کا معراج وہ کلام کے ذریعے تھا، ابراہیم علیہ السلام کا معراج اللہ نے ایک چٹان پہ کھڑا کر کے آپ کو دکھایا، نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، قرآن کہتا ہے۔ ادریس علیہ السلام کا معراج جنت دیکھی، چوتھے آسمان تک گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا معراج آپ کو عروج پہ بلایا گیا، آج بھی وہاں پر اہل سنت اور مسلمانوں کا یہ آج تک عقیدہ ہے، وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ تو ان کو قتل کیا گیا نہ ان کو جو ہے وہ صلیب کے اوپر لٹکایا گیا، یہ تو جو ہے وہ اللہ کے پیغمبر کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوا۔ یہ ساری معراج کی کیفیت ہے، وہ معراج جو تھا وہ سارے پیغمبروں کو جو ہے وہ کروایا گیا۔ اب ضروری تھا اپنے محبوب کو ایسی جگہ پہ لے جایا جائے کہ جہاں پہ وہ ساری باتیں مکمل ہو جائیں، اور پھر معراج اس لیے بھی ضروری تھا، اللہ نے خود فرمایا انا ارسلناک شاہدا، محبوب ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام پیغمبر اللہ کے نبی ہیں، سچے بھی ہیں سچے بھی ہیں، لیکن سب کی گواہی جبریل کے کہنے کے اوپر ہے، اللہ کی وحی کے مطابق ہے، اور کسی نے پردے کے پیچھے سے سنا ہے۔ کسی پیغمبر کا دعویٰ نہیں کہ جس رب کے لیے آیا ہوں، جس رب کا پیغام لایا ہوں اس رب کو دیکھا ہے۔ پہلے پیغمبر گواہی پر گواہی دیتے تھے، میرے مصطفیٰ سب کی گواہی سن کر تھی، حضور کی گواہی دیکھ کر تھی، حضور خاتم النبیین تھے۔ اب ضروری تھا کہ اس گواہی کی تکمیل ہو جائے، وہ گواہی مکمل ہو جائے۔ اللہ نے اپنا دیدار کروا کے بتا دیا، محبوب جا کے کہہ دو رأیت ربی فی احسن صورت، میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے بڑی سونی صورت میں۔ یہ دلیل تھی کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک جس رب کی باتیں پیغمبر کرتے رہے ہیں، وہ کہتے رہے ہیں، وہ ہے، میں دیکھ کے آیا ہوں، وہ موجود ہے، دیکھ کے آیا ہوں، وہ موجود ہے۔ حضور غزالی زمان رحمۃ اللہ علیہ
سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمۃ آپ سے کسی نے سوال کیا، یہ سوال ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں جی دنیا میں اللہ کا دیدار کرنا ممکن نہیں، وہ قرآن کی آیات اور کچھ احادیث کا حوالہ دے کر کچھ لوگ اس لیے واقعہ معراج میں حضور کے جو ہے وہ دیدار کرنے کا کچھ لوگ انکار کرتے ہیں۔ غزالی زمان رحمۃ اللہ نے بڑا پیارا جواب دیا، آپ نے فرمایا اگر ہم دعویٰ کرتے کہ حضور نے دنیا میں رب کو دیکھا ہے تو آپ انکار کر سکتے تھے، یقیناً دنیا میں اللہ کا دیکھنا ممکن تھا ہی نہیں۔ ہم نے کب کہا ہے کہ حضور نے دنیا میں دیکھا ہے؟ ہم نے تو کہا ہے کہ رب لامکان پہ لے گیا تھا جہاں پہ دنیا نام کی کچھ ہے ہی نہیں، جہاں پہ مکان بھی ختم ہو جاتا ہے، جب وہاں پہ دیکھ کے آئے ہیں تو پھر اعتراض کس بات کا ہے؟ اعتراض کس بات کا ہے کہ دنیا کی بات کرتے تو پھر تو انکار کرتے، جب ہم کہتے ہیں کہ دنیا جہاں پہ دنیا تو دنیا رہی، ملکوت بھی ختم ہو گئے، آسمان بھی اور عرش سے بھی اوپر چلے گئے، جب مکان کی حد ہی نہ رہی تو محبوب تو یہ ان کا ایک محبت بڑا حضور غزالی زمان تھے نا، تو پھر ان کا جواب بھی اسی لحاظ سے کے ساتھ تھا۔ تو حضرات ذکر اور پھر غزالی زمان کی ایک بات اور آگی، وہ بھی محبت بڑی بات سماعت کر لیجئے کہ غزالی زمان رحمۃ اللہ علیہ کسی نے سوال کیا کہ قرآن کے اندر آتا ہے، وہ میں نے وہ بخاری شریف کے اندر ایک روایت موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، چلو یہ ریلیٹڈ نہیں لیکن بات سمجھ میں آ جائے گی، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں رات تہجد کی نماز کے لیے مسجد میں آیا نا، بخاری کے اندر ہے، تو حضور فرماتے ہیں شیطان آیا، شیطان نے میرے اوپر حملہ کرنے کو، میں نے شیطان کو پکڑ لیا، یہ بخاری کے اندر روایت ہے، حضور فرماتے ہیں میں نے شیطان کو پکڑ لیا، میرا جی چاہا کہ میں اس کو ستون کے ساتھ باندھ دوں، مسجد کے ستون کے ساتھ شیطان کو باندھ دوں۔ حضور فرماتے ہیں اگر میں باندھ دیتا نا، تم صبح اٹھتے تو یہاں پہ باندھا ہوں اس کو دیکھتے، شیطان کو تم دیکھتے، حضور باندھا کیوں نہیں؟ فرمایا جب میرے ذہن میں آیا نا کہ میں اس کو باندھ دوں، مجھے خیال آیا کہ اللہ کے پیغمبر سلیمان علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ یا اللہ جو ملک اور جو چیزیں مجھے عطا کی ہیں نا، میرے بعد کسی کو عطا، کسی کو نہ اس انداز میں یعنی اظہار کوئی اور نہ کرے، مجھے اپنے بھائی کا وہ خیال آ گیا تو میں نے اس لیے یہ معاملہ نہ کیا۔ یہاں پہ بھی حضور غزالی زمان رحمۃ اللہ علیہ سے سوال ہوا کہ قرآن کہتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام جیسی بادشاہت کسی کو نہیں ملی، آپ کیسے کہتے ہیں کہ سلیمان حضور کو اللہ نے اتنا دیا؟ ہر دور کے اندر لوگ موجود ہیں۔ غزالی زمان نے یہاں پہ بھی بڑا پیارا جواب دیا، آپ نے فرمایا بھائی ہم نے کب کہا ہے؟ قرآن پڑھو، قرآن نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا میرے بعد کسی کو ایسا ملک نہ ملے۔ ہمارا دعویٰ کب ہے کہ حضور کو سلیمان کے بعد ملا ہے؟ حضور تو پہلے کے ہیں، اللہ نے محبوب کو سب